سامعین مکرم، رمضان المبارک کے آخری برکتوں والے عشرہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موقع پر میری ہر صاحب حیثیت مسلمان سے یہ درد بھری اور مؤدبانہ التجا ہے۔ آپ کا تعلق کسی جگہ سے ہے، آپ پاکستانی ہیں یا افغانستان کے رہنے والے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں یا امریکن پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں مسلمان ہیں اور صاحب حیثیت ہیں، اور کسی مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یعنی نمازی ہیں یا نہیں، اس سے غرض نہیں، کسی محلے میں آپ رہ رہے ہیں اور اس مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو آپ ایک کام کریں۔ وہ کام یہ ہے کہ جس محلے میں برادری کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے آپ کی مسجد آتی ہے اور آپ کا لنک اس مسجد کے ساتھ بنتا ہے، برادری وائز، محلے وائز یا کالونی کے لحاظ سے، جیسے بھی، یعنی جو آپ کے محلے کو مسجد لگتی ہے، آپ اس مسجد کے امام کی جو 12 مہینے نمازیں پڑھاتا ہے، جو آپ کی غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے، جو آپ کو دین سکھاتا ہے، آپ کے بچوں کو ضروریات دین سکھاتا ہے، آپ کو دین بتاتا ہے، اس امام کی اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کے حسن نیت کے ساتھ خدمت کریں۔ اور ایک خدمت یہ نہ ہمیں ہاتھ میں 150 90 آتے ہیں، یہ جناب قبول کریں، آپ ہماری طرف سے ایسے ہی لاکھ سمجھیں۔ کیوں لاکھ سمجھیں ایسے؟ جب دنیا کے معاملات میں آپ یہ نہیں کرتے، وہاں آپ بڑے زیرک ہیں، اور ادھر جناب وہاں مسجد کی خدمت کی باری آئے، وہ بھی سال میں ایک بار، تو آپ 150 روپے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، اور ادھر کروڑوں کے آپ کے بزنس ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے۔ نہیں، یہ کام نہ کریں جناب۔ اللہ نے جس بندے کو عطا کیا ہے، اور ائمہ مساجد سے یہ گزارش ہے کہ میرا یہ پیغام محلے والوں کو سنائیں، جس بندے کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کا کاروبار خواہ پاکستان میں ہے یا باہر ہے، ویل سیٹلڈ ہے، کاروباری ہے، بزنس اچھا ہے، وہ بندہ اپنے محلے کے امام کو کم از کم 10,000 روپیہ پیش کرے، اور پیش کرتے ہوئے یہ اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خادمین کا حصہ رکھا ہے، حفاظ و علماء کا حصہ رکھا ہے۔ ذہن میں تکبر نہ آئے، بڑائی نہ آئے، ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے غلاموں کی محبت ہو، اور ہر بندہ جو کماتا ہے، جس پر اللہ نے مہربانی کی ہے، وہ کم از کم 10,000 روپیہ اپنے محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی خدمت میں پیش کرے۔ اور اگر گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کماتے ہیں، اچھے سیٹلڈ ہیں، پاکستان ہے یا باہر ہے، وہ 10 کے 10 افراد امام صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ باقی جن کے حالات ذرا ڈاؤن ہیں تو وہ ذرا کم کر لیں، جو سفید پوش ہیں وہ 5,000 کر لیں، لیکن یہ ہو لازمی ہر بندہ کرے۔ باقی اس سے بھی جس کی حالت کمزور ہے تو اس کے لیے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر ان خادمین دین کی خدمت کی جائے جو 12 مہینے جگر پگھلا کر آپ کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کو دین بتاتے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں۔ اور ضمناً یہ بات بھی میں کہہ دوں، کیونکہ کوئی بندہ سنے گا تو ہو سکتا ہے وہ خیال آ جاتا ہے، کوئی یہ کہہ دے جی آپ صاحب، مولوی صاحب، آپ پھر پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھنا پڑھانا، قرآن سنانا۔ اچھا جی، یعنی آپ ہمیں اللہ کی رضا کا درس دے رہے ہو، اور خود تم پیسے خرچ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر ان کی خدمت کر کے، ائمہ مساجد کی خدمت کر کے، علماء و حفاظ کی خدمت کر کے تم نہیں رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے؟ تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ سکھ کمیونٹی سے تعلق ہے تمہارا، خود بتاؤ نا، جس چیز کا درس علماء کو دے رہے ہو وہ تم خود کیوں نہیں کر رہے؟ علماء کو کہہ رہے ہو کہ رب کی رضا حاصل کرو اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھو پڑھاؤ، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھا رہے ہیں۔ باقی رہ گیا تمہارا کام جو بنتا ہے، تم پر جو اللہ نے مہربانی کی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اس پر جو سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، وہ مال تمہیں قیامت والے دن وہ آگ میں پگھلا کے وہ داغا جائے گا، اس سے رب کی رضا حاصل کرو۔ اور جو خادمین دین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے وارث ہیں، اور جو تمہارے محلے کا امام ہے، تم اس کی خدمت کر کے رب کی رضا حاصل کرو۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی؟
یعنی تیرا پیسہ لگے کتوں پر، تیرا پیسہ لگے کھوتوں گھوڑوں پر، تیرا پیسہ لگے جناب کنجروں کنجریوں پر، اس وقت تجھے رب کی رضا یاد نہ آئے، اور سال میں جناب ایک بار چند روپے امام صاحب کو دینے، اس وقت تمہیں رب کی رضا یاد آ گئی، تو رب کی رضا وہاں پہ مد نظر رکھو۔ امام کو دیتے وقت، حافظ صاحب کو دیتے وقت اور مولوی کی خدمت کرتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ میں ان کو دے کر اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہوں، اور امام صاحب حافظ صاحب بھی وصول کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا پیسہ میں استعمال کروں گا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، یہ اگر ساری کائنات بھی مجھے دے دیں، میرے سینے میں جو دولت ہے، جو ایمان ہے، جو قرآن ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حافظ صاحب کی بھی بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو جانبین رب کی رضا کے طالب بنے۔ اسی طرح ایک اور میری گزارش ہے، جو مساجد کمیٹیز کے صدور ہیں، صدر حضرات، ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی صدارت کا حق ادا کرتے ہوئے، جو آپ کی مسجد میں 12 مہینے نمازیں پڑھاتا ہے، خدمت کرتا ہے، ذرا اس موقع پر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عید قریب ہے، آپ امام صاحب کو ذرا بہترین سے 3 سوٹ جو ہیں وہ لے کے دیں، اور سوٹ اے نہیں کہ جناب 800 دا تے 1200 دا کیٹی دا چٹا تے لٹھے دا سوٹ لے کے وہ ہیں کر دے، امام صاحب کو لے آؤ جناب ہے سوٹ تواڈے واسطے چٹا آندا ہے تے جناب او کسے نہ کم دا۔ ٹھیک ہے، یہ میں اس صدر صاحب سے مخاطب ہوں جن کو رب تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے ذمہ مسجد کی خدمت کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو وہ جو آپ کی مسجد میں امامت کروا رہا ہے، ذرا اس موقع پر اسے بہترین طریقے سے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے شاپنگ کریں، میرے بیٹے عید پر لباس پہنیں، ذرا اس کو بھی اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے بہترین لباس سے مزین کریں۔ اور اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو اس دین والے پاس جا کے سن طریقے بھی دسنے بوندے میں اینج خرچ کرے آجے۔ اس کا طریقہ یہ ہے جناب، آپ امام صاحب کو جو آپ کی مسجد کے امام ہیں گاڑی میں ساتھ بٹھائیں، اگر اللہ نے گاڑی دی ہے تو، اور شہر کی جو ٹاپ کی مہنگی دکان ہے جہاں پہ برانڈر قسم کی چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ انہیں لے کے جائیں، اور انہیں کہیں جی 3 سوٹ بہترین قسم کے جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے پسند کریں، خریدیں، اور کلر رنگ دار خریدیں۔ امام بندہ نہیں ہے، تو اسی امام نو 800 دے چٹے سوٹ تے رکھے ہے، اور مطالبے ان کے دیکھو، ہر بندہ جیسے امام کا ایک ریموٹ کنٹرول، اور ہر بندہ اپنے ریموٹ سے سیٹ کر لائے جی امام صاحب ایسے ہو جائیں، امام صاحب ایسے ہو جائیں، یوں کریں، نیچے ہوں اوپر ہوں۔ عجیب بات ہے۔ اور جب لینے دینے کی باری آئے اس وقت یہ کنجوسوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ تو مساجد کے جو صدور ہیں کمیٹیوں کے صدر حضرات، ان صدروں سے بھی گزارش ہے کہ ایک صدری کوئی جیکٹ، کوئی واسکٹ امام صاحب کے لیے بھی آپ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سلوائیں، یا انہیں کیش نقدی پیش کریں کہ یہ 15,000 روپے ہے، یہ 20,000 روپے ہے، آپ لے جائیں، اور اپنی مرضی سے جو بہترین سوٹ اور اعلیٰ کوالٹی کا جوتا ہے وہ آپ میری طرف سے خریدیں۔ ہمارا اعزاز ہوگا کہ ہماری رقم سے آپ لباس استعمال کریں۔ یہ جو کمیٹیوں کے صدر ہیں، جو صاحبان حیثیت ہیں، یہ ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کریں۔ اور حفاظ ائمہ نو میری گزارش ہے کہ خدا دے بندیو، جیڑا بندہ تواڈے محلے دا صاحب حیثیت ہے نا، وہ تہن دے 100 روپیہ 50 یا 500، یعنی اپنی حیثیت سے بھی بالکل وہ نیچے گرا ہوا سلوک کرے، اور سوٹ آپ کو دے رہا ہے وہ 1200 والا، اور خود اس کے اپنے بیٹے وہ ہزاروں میں پہنے، تو اسے نا آپ ذرا بلا کے کوئی تھوڑا جہا تسی بھی پیر پیڑا کیتا کرو۔ ہاں جی، ان بلاؤ، اسے کہو میں صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے دادا جان زندہ ہیں، اچھا حیات ہیں، تو یہ جو آپ سوٹ لائے ہیں نا سفید ہے، میں ایک مارکر لا کے نا اس کے اوپر شہادت ہے لکھ دیتا ہوں کلمے، یہ میری طرف ہو نا اپنے دادا جی نو ایک کفن انہوں نے میں گفٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، پھر اسے غصہ لگے گا یہ کیا ہو رہا ہے، تو تمہیں دیتے وقت نہیں خیال آیا؟ رب نے تمہیں کروڑوں کی مالیت عطا کی ہے، رب نے تمہیں نوازا ہے، تم اپنے بیٹوں اور پوتوں پہ لاکھوں لگاتے ہو، اور مسجد کے امام کو یہ سوٹ دے رہے ہو۔ بالکل آپ اسے محبت بھرے انداز میں کہیں صاحب یہ سوٹ لائیں، اگر آپ کے دادا جان حیات ہیں تو میں کفنی لکھ دیتا ہوں، آخر دنیا سے جانا تو ہے ہی، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ سوٹ میں تین اتنے کل شریف لکھ دینا، جا کے دادا جی دی قبر تے چادر پا دے، میں اے سوٹ تیرے سوٹ، اس سوٹ دی کوئی لوڑ نہیں،
ہاں مجھے سوٹ دینا ہے تو پھر اعلیٰ قسم کا دے، 5,000 کا سوٹ دے۔ بالکل یہ آپ جس وقت تک اس لائن پہ نہیں آئیں گے ان کی کنجوسی جانے والی نہیں ہے۔ لہٰذا خود بھی آپ دیکھیں جو بندہ دے رہا ہے صاحب حیثیت ہے تو اسے ذرا ٹٹولے، اس کو بیدار کریں، اس کے ضمیر کو ہوا دیں کہ صاحب اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر اس سے شان کے مطابق خرچ کرو، حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ تمہارے سوٹوں کی ہمیں کوئی بھوک نہیں، لیکن جو دے رہے ہو تو پھر حق ادا کرو۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جناب سال میں ایک بار خدمت کر کے امام نو نوکر سمجھ لو، ہن امام تواڈے محلے دیاں نالیاں بھی صاف کرے، ہن جناب وہ جاتکاں دے کچھے بھی پیمپر بھی بدلے تے جاتکاں دی نلیاں بھی صاف کرے۔ نہ، امام کو، حافظ کو، خطیب کو دینا ہے، خدمت کرنی ہے تو اپنے لیے اعزاز سمجھنا ہے، اور یہ بار بار اپنے ذہن میں خیال لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اپنے تحائف کو، صدقات کو احسان جتلا کر باطل نہیں کرنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ چلتے چلتے فقہ کے اعتبار سے بھی میں مسئلہ یہ تھوڑا سا سمجھاتا جاؤں، اگرچہ وہ مستقل موضوع نہیں ہے لیکن اس پہ کبھی انشاءاللہ بات ہوئی تو جو دلائل ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے کہ یہ بالکل لینا جائز ہے۔ اور عرف کے اعتبار سے جیسے حکم بدلتا ہے اب بالکل وہ یہاں حکم لگے گا۔ یہ کہیں ہم نے وہ رٹو طوطیے مفتی دیکھے ہیں کہ یہ جو موقع ہے، جو حفاظ کی خدمت کا موقع ہے، جو ائمہ مساجد کی خدمت کا موقع ہے، اس وقت وہ رٹی رٹی گردانے پڑھ رہے ہیں کہ جناب وہ طاعات پہ اجرت لینا جائز نہیں، تو المعروف کالمشروع۔ تو یہ خدا کے بندو عقل کو ہاتھ مارو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہاری یہ تقریریں اور مسئلے سن کر ائمہ مساجد کے ساتھ لوگ کیا سلوک کریں گے؟ پہلے کدھر ائمہ مساجد جناب وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور مال دولت کی ریل پھیل ہے۔ کبھی آپ نے مسائل بتاتے وقت یہ لوگوں کو امام مسجد کی حال دیکھا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ وہ المعروف کالمشروط اور طاعات پر اجرت جائز نہیں ہے یہ بتائیں، یہ کیوں نہیں لوگوں کو درس دیتے؟ اور یہ مسائل کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اس نے نیت کے ساتھ ائمہ مساجد کی خدمت کرو، اور ائمہ مساجد یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو قرآن کی دولت سے نوازا ہے تو وہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا، وہ مجھے دونوں جہان کے خزائن سے مالا مال فرمائے گا۔ اب اس پہ ایک مسئلہ سن لو تاکہ بطور دلیل یہ بات بھی تمہارے ذہن میں رہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اسے آپ جواب دے سکیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں مساجد کو مزین کرنے سے، نقش و نگار سے، یہ چونا گچ اور شیشے کا کام، اس سے منع کیا گیا ہے کہ مساجد کو سادہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم فقہائے کرام نے فرمایا پہلے تھا، اب بتاؤ کیا کوئی مسجد سادی ہے؟ کیا مسجد کوئی آپ کو ایسی ملے گی کہ جس میں رنگ روغن نہ ہو، ٹائلیں نہ ہوں، شیشہ نہ لگا ہوا ہو؟ نہیں، ہر مسجد والے اپنی مسجد کو محلے والے بڑھ چڑھ کے ذوق شوق سے بناتے ہیں۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ مسجدیں سادی رکھو، مسجدوں کو مزین نہ کرو، نقش و نگار نہ بناؤ۔ اب دیکھا حکم آ گیا کہ جب لوگوں کی رہائشیں عالی شان ہو گئیں، سٹیٹس رہنے کا معیار رہائش وہ بلند ہو گیا، اب وہ بندہ جو کروڑوں کی کوٹھی میں رہ رہا ہے، ڈیفنس میں یا بڑے بڑے وہ جو سوسائٹیز ہیں ان میں رہ رہا ہے، اور وہاں پر ایک کچی سی مسجد ہو مٹی کی، اور وہاں پہ کوئی اعلیٰ قسم کا قالین نہ ہو، تو بتاؤ جو امراء لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ تو ادھر منہ نہیں کریں گے۔ تو علماء نے پھر یہ حکم دے دیا کہ جب لوگ رہائشوں پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کو بھی تکریم کے لیے عالی شان بنایا جائے، اس کی عزت اور وقار کے لیے، مسجد کی ہیبت کے لیے اور مسجد کے وقار کو ظاہر کرنے کے لیے مسجد پہ پیسہ خرچ کیا جائے، نقش و نگار، قالینیں اور شیشے کا کام، گنبد اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے فانوس یہ لگائے جائیں تاکہ لوگوں کا دل مسجد کی طرف آئے، راغب ہو۔ بندہ خدا جب مسجد کو پہلے مزین کرنا جائز نہیں تھا، اور اب حالات کی وجہ سے مسجد کو مزین کرنا، نقش و نگار بنانا، گنبد بنانا، شیشے کا کام کرنا یہ جائز ہے، تو اس مسجد میں جو امام کھڑا ہو رہا ہے اس کی مالی حیثیت کو، اس کے اسٹیٹس کو، اس کے وقار کو اعلیٰ کرنے کے لیے اور اعلیٰ سطح پر لانے کے لیے اس امام کو بھی جب موقع آئے تو روپوں سے، نوٹوں سے اور مال و دولت سے مالا مال کرنا بالکل جائز ہے۔
خدا کے بندو کیسی مسائل بیان کر رہے ہو، یہ تمہیں دلیل نہیں ملتی؟ اس واسطے ان مفتیوں نے بھی گزارش ہے کہ خدا رہا ہی نہیں ہے، گلاں چھڑ دیو کرنیاں، سوچ کے ہوش سے بات کرو، عرف کو دیکھو، حال کو دیکھو۔ جس وقت لوگوں کے رہنے کا معیار اور سٹیٹس اتنا اپ گریڈ ہو چکا، ایسے ماحول میں اگر آپ نے امام کو مالا مال نہیں کیا اور اس کو بنیادی ضروریات زندگی نہیں فراہم کی، تو بتاؤ وہ کس طرح آسودگی کے ساتھ اور پرسکون ذہن کے ساتھ وہ خدمت دین کر سکے گا؟ تو یہ مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ خدا را آپ غور فرمایا کریں اور عرف کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر مسائل لوگوں کو بتایا کریں۔ اور آخری بات اس سلسلہ میں، یہ میری ائمہ سے گزارش ہے کہ اب آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، جو آپ کے محلے کی مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، نمازی ہے یا نہیں، لیکن وہ مسجد اس کو لگتی ہے، صاحب حیثیت ہے، ویل سیٹلڈ ہے، کاروباری ہے، لاکھوں کروڑوں کے کاروبار ہے، اس نے اگر اس موقع پر یا کبھی وہ سال میں آپ کی خدمت نہیں کرتا جس طرح کے کرنے کا حق ہے، آپ کھلے دل کے ساتھ اس کے لیے دعائے درر کریں۔ وظیفہ مجھ سے پوچھ لیں مل کے، وظیفے کی میں اجازت دوں گا اور میں خود انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہوں۔ بالکل آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس بندے نے مسجد کی خدمت نہیں کی، یہ صاحب حق تھا، اسے چاہیے تھا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور یہ اپنا مال لگاتا ہے دنیا والوں پر، کھوتوں گھوڑوں پر، کتوں پر، ادھر اس کا مال لگتا ہے فضول عیاشیوں پر، حرام کاریوں پر، اور یہاں اس نے خدمت کی نہیں۔ میری دعا ہے یا اللہ اس کا پیسہ مزید ڈاکٹروں کے پاس لگے، مزید یا اللہ اس کو جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے پاس ذلیل کر، رسوا کر۔ بالکل یہ آپ ذرا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، یہ جب تک آپ آزمائیں گے نہیں، بالکل ایک رات لگائیں، نوافل کی پابندی کے نفل پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے جائیں کہ یا اللہ جسے رب نے طاقت دی تھی اور اس نے مسجد کے خادم کی خدمت نہیں کی، تو اس کا حساب لے۔ اے جناب تسی کر کے ویکھو خا مہینہ یا لینڈ نہ لگ گئی تو تاں کہ میرا گریبان پکڑیا جی۔ لہٰذا میری گزارش ہے صاحبان حیثیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے تو اپنے مال کے دروازے کھولو ائمہ مساجد پر، اور اپنی تجوریوں کو کھولو حفاظ پر، علماء پر جنہوں نے تمہاری خدمت کی، اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں رب کی رحمت کے حقدار بنو۔ ائمہ کو مالا مال کرو، مساجد کے جو خادمین ہیں انہیں مالا مال کرو، جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں انہیں مالا مال کرو، انہیں مالی آسودگی فراہم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظ، علماء، ائمہ مساجد، ان کے ساتھ محبت کرنا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ حاملین قرآن اللہ کے ولی ہیں، جس نے ان کے ساتھ دوستی کی اس نے اللہ کے ساتھ دوستی کی۔ بعمل حفاظ، بعمل علماء، صحیح العقیدہ علماء میری مراد ہے، جس نے ان کے ساتھ دوستی کی اس نے اللہ کے ساتھ دوستی کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ لہٰذا میری اس بات کو جو مرضی رنگ دیتا پھرے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ فقیر کے اس پیغام سے کسی ایک مسجد کے امام کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے، اور پہلے توجہ نہیں تھی، تو اب انہوں نے یہ پیغام سن کر اپنے اپنے جو محلے کے امام مسجد ہیں ان کے ساتھ محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ تو بحمداللہ میں سمجھوں گا کہ میری نجات کے لیے یہ بات کافی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مال درست طریقوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پاکیزہ اور طیب مال اپنی راہ میں، اپنے خادمین پر، اپنے غلاموں پر ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنی رضا حاصل کرتے ہوئے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔